78 نمبر مقام جو آج کے درس کا آخری مقام ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کیا ہے، یہ سورہ حشر آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ دیکھے ہر انسان اس نے آئندہ کل کے لیے اللہ کے دربار میں کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر مطلع ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان سے ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور جہنم والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے لوگ ہیں یقیناً یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم دیکھو تم نے آئندہ کل کے لیے اللہ کے دربار میں کیا بھیجا ہے۔ آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے، موت کے بعد زندگی کے لیے تم نے اللہ کے دربار میں کیا بھیجا ہے، اس بارے میں سوچا کرو۔ اللہ نے شروع میں بھی کہا اتقوا اللہ، اس کے فوراً بعد پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ 2 مرتبہ یہ جملہ اختیار کیا، اور تعبیر کیا اختیار کی، وَلْتَنْظُرْ، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ غد عربی زبان میں آئندہ کل کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ نے کہا کہ آج اگر تمہاری موت واقع ہو جائے تو کل تم نے قبر میں جانا ہے، اللہ کا سامنا حشر میں کرنا ہے، تو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ انسان دنیا میں کل کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، صرف کل کے لیے نہیں، پورے مہینے کی۔ حالانکہ مہینہ دور ہے لیکن 1 مہینہ پہلے کی تیاری اب سے ہو رہی ہے۔ بعض لوگ تو مہینے نہیں سالوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، 10-10 8-8 سال کی تیاری اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں کہ میں نہ ہوں تو میری اولاد کہاں سے کھائے گی، ان کے لیے رہائش، کھانے پینے کے اسباب۔ ان کے لیے تو انسان 7 سال 8 سال تک سوچ رہا ہے اپنے کل کے لیے کیا سوچا۔ تو اللہ کہہ رہے کل کے دن کے لیے سوچو تم نے کیا تیار کیا۔ دیکھیں گاڑی دور ہوتی ہے، انسان یہاں سے بٹن دبا دیتا ہے تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھل جائے، جلدی سے تیاری کر رہا ہے میں وہاں تک پہنچوں نہیں، پہلے سے گاڑی کا دروازہ کھل جائے۔ ابھی سردی آئی نہیں، اس نے سردی آنے سے پہلے سردی کے تمام سامان خرید لیے، کپڑے بنیان چیزیں لے لی۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، گھر والی حاملہ ہے، اس سے پہلے جا کر اپنے بچے کے لیے تمام لباس، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس نے بازار سے خرید لی۔ گھر والی کی بیماری آئی نہیں ہے، اس کی بیماری کے لیے پرہیز میں جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے سے خرید کر انسان لے کر آ گیا۔ ابھی مکان بنا نہیں ہے، مکان میں ڈالنے کے لیے قالین، کارپیٹ، پردے، ساری چیزیں پہلے سے خرید چکا ہے۔ ابھی اس کا بڑھاپا آیا نہیں ہے، بڑھاپے آنے سے پہلے وہاں کی ضرورت کی چیزیں خرید لی۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے تو تیاری ہے، آئندہ کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ یہ تو ساری جسمانی ضروریات ہیں جس کے لیے انسان تیاری کر رہا ہے۔ رات کو نکلتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے دودھ خرید رہا ہے، راستے میں ڈبروٹی اور انڈے خرید لائے صبح کے ناشتے کے لیے۔ صبح کے ناشتے کی تو تیاری کر دی، لیکن یہ یقین ہے کہ سونے کے بعد اٹھے گا؟ یہ یقین ہے کہ سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلے گی یا یہ اس کا سونا آخری سونا ہوگا؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ڈرو، تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ یعنی موت بڑھاپے میں نہیں آتی کہ بال سفید ہوں گے تو موت آئے گی، نہیں، موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ کے ہاں وقت مقرر پورا ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کو موت دے دے گا، اور وقت مقرر نہ ہو جتنے اسباب پیدا ہو جائیں موت نہیں آتی۔ ایک کتاب ہے شرح اسماء الحسنی، اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی تشریح ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ مولانا محمد حنیف عبد المجید صاحب نے نقل کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک خاتون کا شوہر تھا کسان، اور وہ دیہات میں کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ خاتون دوپہر کے وقت اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی۔
اب یہ کھانا لے کر اس کے لیے گئی، جیسے کھانا لے کر وہاں پہنچی تو شوہر کام کر رہا تھا کھیت میں، تو اس نے کہا کہ یہ کھانا تم درخت کے ساتھ باندھ لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ خاتون نے درخت کے ساتھ کھانا باندھا اور وہ چلی گئی۔ اب شوہر جب فارغ ہوا تو آیا اور کھانے کو کھولا، اور جیسے کھانا کھانے لگا، چند لقمے ہی لیے تھے، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور گر پڑا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کو لے کر اسپتال لے جایا گیا تو جب ٹیسٹ ہوا پتہ چلا کہ اس نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے اور کوئی چیز اسے زہر میں ملا کر دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چند گھنٹے زندہ تھا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو جو شوہر کے عزیز و اقارب رشتہ دار تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ چونکہ اس نے کھانا کھایا ہے اور کھانے کے اندر ہی زہر ہوگا اور کھانا اس کی بیوی نے لایا، تو انہوں نے کھانے کا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ کھانے میں ہی کچھ زہر تھی، اثرات موجود تھے۔ تو جب یہ بات یقینی ہوئی تو خاتون کے خلاف، بیوی کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا۔ وہ کہتی رہی کہ میں نے کوئی زہر نہیں ملائی ہے، وہ کہتے نہیں کھانے میں زہر آئی ہے۔ اب مقدمہ طاری ہو گیا، چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد اب جس دن اس کا حکم لکھنا تھا پھانسی کا، تو اب جو جج تھا وہ جج اس کا حکم لکھ رہا تھا۔ جج نے ایک قلم لیا اور اس کا حکم لکھنے لگا، لیکن قلم کی نوک ٹوٹ گئی۔ اس نے دوسرا قلم لیا اور اس سے حکم لکھنے لگا، جب لکھ رہا تھا قلم کی نوک ٹوٹ گئی۔ اس نے تیسرا قلم لیا اور اس سے یہ حکم لکھنے لگا، قلم کی نوک پھر ٹوٹ گئی۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ زندگی میری گزر گئی فیصلے لکھتے ہوئے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا قلم کی نوک ٹوٹی ہو، اور یہاں ایک مجلس میں ایک فیصلے میں 3 مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، شاید یہ کوئی میں غلط فیصلہ لکھ رہا ہوں۔ تو اس جج نے کہا اس معاملے کی دوبارہ تحقیق کی جائے، میں ان کی موت کا حکم اب نہیں لکھتا۔ اب مجلس برخاست ہو گئی اور جج نے کہا کہ تحقیق کے لیے میں خود چلتا ہوں۔ جج ان کے ساتھ گیا، خاتون سے پوچھا، خاتون نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں نے کھانے میں کوئی زہر نہیں ملائی۔ اب یہ جج ان کے ساتھ گیا کہ جس درخت کے ساتھ کھانا باندھا تھا وہاں چلتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا گیا تو درخت کے ایک طرف میں ایک سانپ مردہ پڑا ہوا تھا، اور اس سانپ کے اوپر چیونٹیاں ہی چیونٹیاں موجود تھیں، اور وہ سانپ مردہ تھا کئی دن کا، اور اس کا گوشت کچھ بکھرا ہوا تھا، کھال اس کی نظر آ رہی تھی، اور یہ چیونٹیاں اس سے چڑھ کر اس جگہ تک جا رہی تھیں جس جگہ میں خاتون نے اپنے شوہر کا کھانا باندھا تھا۔ اس سے جج کو یقین ہو گیا کہ یہ سانپ یہاں مردہ تھا، اور یہ حشرات الارض اس سانپ کے ساتھ اس کا گوشت کھاتے ہوئے اوپر چڑھتے گئے، اور کھانے میں سے انہوں نے لیا تو وہ زہر وہاں پر چلا گیا۔ تو زہر جو وہاں گیا تو اس زہر سے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ وجہ بنی ہے، اور اس کی بیوی نے کھانے میں زہر نہیں ملایا۔ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کی بیوی کو بری کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، موت جس کے لیے لکھی تھی اس کے لیے تو موت آ گئی۔ شوہر کی موت لکھی تھی، کھانا اس نے لٹکایا ہے درخت پر، ظاہری اسباب کوئی موت کے نہیں تھے، لیکن اس کا وقت مقرر تھا تو موت آ گئی۔ اور گھر والی کا وقت مقرر نہیں ہے، مقدمہ بھی دائر ہو رہا ہے، موت کا فیصلہ لکھنے والا لکھتا ہے، لیکن جب رب کی طرف سے حکم نہیں ہے تو 3 مرتبہ قلم کی نوک ٹوٹ جاتی ہے، اور آخر فیصلہ اس کے بری ہونے کا ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے، اے ایمان والو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے تم اس کے بارے میں سوچو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہر عمل پر مطلع ہے۔ یعنی انسان کسی اور سے چھپ کر تو کوئی کام کر سکتا ہے کہ کہیں آقا مجھے نہ دیکھے، والد مجھے نہ دیکھے، سرپرست نہ دیکھے، لیکن انسان اپنے رب سے چھپ کر تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ہر عمل پر خبردار ہوں۔ اور عجیب بات ہے، انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں کمی نہیں لاتا۔ گناہ کے باوجود اللہ بندے کی 4 چیزوں کو کم نہیں کرتا۔ نمبر 1، اللہ رزق بند نہیں کرتا، ورنہ انسان گناہ کرے ادھر اللہ رزق بند کر دے کہ رزق میں تمہیں دے رہا ہوں اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ آج انسان ایک فیکٹری میں نوکری کرتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن چھٹی کر دے، مالک ناراض ہو کے نکال دیتا ہے کہ ہم تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ مالک 10-15 ہزار دے رہا ہے۔ تو دیکھیں وہ نکال دیتا ہے جس رب کی ہم نے 16 سال
20 سال 30 سال نافرمانی کی، اس نے تو کبھی بھی اپنی بندگی سے ہمیں نہ نکالا، ہمارے رزق کو بند نہ کیا، ہمارے رزق کو بند نہیں کیا۔ نمبر 2، جب انسان گناہ کرتا ہے، دوسری چیز اللہ باقی رکھتا ہے، انسان کے حواس فوراً نہیں چھینتا۔ ایسا نہیں کہ بد نظری کرے تو آنکھوں کی نظر لے لے، گانا سنے تو کانوں کی شنوائی کھینچ لے، حرام کھائے تو اللہ معدے کی طاقت کو سلب کر دے، زنا کرے تو اللہ طاقت مردانہ ختم کر دے۔ نہیں، اللہ نہیں کرتا، تمام حواس اللہ باقی رکھتا ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی آدمی دوسرے کو کچھ معاوضہ دے اور وہ اس کے برخلاف کرے تو وہ اس سے لے لیتا ہے۔ گاڑی دی اس کو کہ میرے لیے کام کرو، لیکن وہ نہیں کرتا، سہولیات لے لیتے ہیں۔ گھر دیا، مکان دیا، ہمارے ساتھ چلو، وہ نہیں چلتا، نہیں مانتا، سہولیات سلب ہو جاتی ہیں، اللہ سلب نہیں کرتا۔ نمبر 3، تیسری چیز جو اللہ دیتا ہے، وہ اللہ کائنات کی ہر چیز سے فائدہ لینے کو ختم نہیں کرتا۔ سورج کی روشنی سے، چاند کی رانائی سے، ستاروں کی جگمگاہٹ سے، پانی سے، تمام چیزوں سے انسان فائدہ لیتا ہے، اللہ فائدے کو ختم نہیں کرتا۔ اور نمبر 4، اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ورنہ انسان جو گناہ کرے اللہ قادر ہے فوراً سزا دے دے، لیکن اللہ ہر گناہ کے ساتھ یہ 4 چیزیں رکھتا ہے تاکہ بندہ لوٹ کر آئے۔ تو اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، یعنی ہر موقع پر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ موطا مالک میں ہے، حضرت عمر کے پاس ایک شخص دودھ لے کر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ لیا، فرمایا حضرت میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت عمر نے دودھ لیا اور صرف ایک گھونٹ پیا تو فوراً اپنے منہ سے پیالہ ہٹا دیا اور کہا تم یہ دودھ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ مجھے اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت جنگل میں اونٹ چر رہے تھے، بیت المال کے اونٹ تھے، انہی میں اونٹنیاں تھیں، تو میں نے ان میں سے ایک اونٹنی کا دودھ نکالا تو میں نے سوچا امیر المومنین کو پلا دوں۔ فرمایا یہ دودھ پینا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تو رعایا کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے، یہ تو رعایا کا حق ہے، یہ اونٹنیاں بیت المال کی اونٹنیاں ہیں، تم میرے لیے کیوں لے کر آئے؟ تو حضرت عمر نے منہ میں انگلی ڈالی، جو ایک گھونٹ پیا تھا اسے باہر نکال دیا، اور بقیہ دودھ آپ نے کہا بیت المال میں جمع کرو، وہاں کے مستحقین کو پلاؤ۔ اتنا تقوی تھا ان لوگوں میں، اتنی احتیاط تھی۔ جب زندگی میں تقوی ہوتا ہے، انسان حرام سے بچتا ہے تو زبان پہ لقمہ رکھتا ہے، زبان بتاتی ہے حرام ہے، معدہ بتاتا ہے تم حرام کھا رہے ہو، دماغ بتاتا ہے کہ تم نے جو لقمہ ڈالا ہے یہ حلال کا نہیں۔ چونکہ ہم حرام کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی، مشتبہ لقموں میں عمر گزر گئی، اس لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، ورنہ انسان کی زبان، انسان کا معدہ جب لقمہ رکھتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر اثرات اور نورانیت کتنی ہے، روحانیت کتنی ہے، اور ظلمت اور اندھیرا کتنا ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ بڑے نیک اللہ والے انسان تھے، ان کا معدہ ایسا تھا کہ حرام چیز کو قبول نہیں کرتا تھا، ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کمائی خالص حلال کھایا، نہ ملا تو فاقہ کیا، تو اس لیے یہ لقمہ منہ میں رکھتے، اگر خدا نخواستہ مشتبہ ہوتا فوراً اس کو الٹی ہو جاتی تھی، معدہ قبول نہیں کرتا تھا۔ ہمارے معدے کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حرام کے عادی بن گئے۔ اگر ہم حلال کے عادی بناتے تو ہمارا معدہ اور ہماری زبان پہ بھی وہی اثرات ہوتے جو سلف کے ہیں۔ تو قرآن شروع میں بھی کہہ رہے آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو، آگے بھی کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو زندگی میں جب تقوی آ جائے تو انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، اس لیے اللہ بار بار اس کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے دور کے حکمران گزرے ہیں، ایک دفعہ ان کے گورنر نے ان کی طرف 2 کھجور کے بڑے بڑے ٹپ بھیجے، کھجوریں ڈالی اور ڈال کر ٹوکریاں بنائی، اور وہ ٹوکریاں انہوں نے بھیجی عمر بن عبدالعزیز کی طرف۔ اردن سے یہ کھجوریں آئی تھیں، بڑی قیمتی کھجوریں تھیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچی، کہا کس نے بھیجی ہیں؟ کہا جی آپ کے گورنر نے بھیجی۔ کہا گورنر نے کس میں رکھ کر بھیجی ہیں؟ کہا وہاں سے جو ڈاک کی سواریاں آتی ہیں، اس دور میں ڈاک سواریوں پہ جاتی تھی، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، تو کہا جو سواریاں آتی ہیں ان سواریوں پر انہوں نے کھجوریں رکھ کر آپ کے لیے ہدیے میں بھیجی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ سواریاں بیت المال کی تھیں، اور بیت المال کی سواریوں پر میرے ہدیے کی کھجوریں کیوں بھیجی گئیں؟ اس لیے کہ وہ تو میری سواری نہیں تھی، وہ تو رعایا کی سواری تھی۔
کہا جاؤ ان کھجوروں کو فروخت کرو اور جو ان کی قیمت بنے اس قیمت کو لو، اور یہ جو بیت المال کی سواریاں ہیں ان کے چارے میں استعمال کرو، کیونکہ اتنے دور سے یہ اٹھا کے لائی ہیں، انہوں نے راستے میں چارہ بھی کھایا ہے، وہ بیت المال کا ہے، لہٰذا کھجوروں کی رقم بیت المال کی سواریوں کے چارے میں استعمال کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا وہاں کھڑا تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت میں اس کی قیمت پوچھ لیتا ہوں۔ بازار میں گئے، پوچھا 2 ٹوکریوں کی کیا قیمت ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت 14 درہم بنتی ہے دونوں کی قیمت۔ تو انہوں نے 14 درہم لیے اور 14 درہم بیت المال میں جمع کروا دیے۔ جمع کروانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سے کہا حضرت اب یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، قبول کرو، اس کی رقم میں نے بیت المال میں جمع کرا دی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کے بعد وہ ہدیہ قبول کیا، اور وہ بھی تھوڑا سا خود لیا، بقیہ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے ایمان والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں اپنے کل کی فکر ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے بارے میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کتنے محتاط لوگ تھے، اگر اس سواری پر ان کی کھجوریں آ گئی تو بھلا کیا حرج کی بات تھی؟ وہ بھی تو مملکت کے امیر المومنین تھے، مملکت کے فیصلے کرتے تھے، لیکن اتنی محتاط ہو کر زندگی گزاری۔ تبھی تو جب قبر میں رکھا گیا تو ساری قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی، اور ایک پرچہ لہراتا ہوا ان کے کفن پہ گرا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ من عمر ابن عبدالعزیز من النار، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا۔ وہ اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ویسے نہیں دیا، ان لوگوں کی زندگی تقوی میں گزری تھی۔ تو ہمیں اس درس میں اللہ یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم اس بارے میں سوچو۔ اللہ نہ کرے موت آ جائے تو ہماری کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ اس لیے سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں، کوئی معلوم نہیں آئندہ کل تک کون حیات ہے کون نہیں ہے۔ تو دانا اور سمجھدار وہی ہے جو اپنے قبر کی اور آخرت کی تیاری کر دے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی میں ہے، جب قبرستان سے گزرتے ہر قبر پر آتے تو رونے لگ جاتے، اور ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں میں بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کسی موقع پر اتنا روتا نہیں دیکھا جتنا قبر پہ روتا دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے، القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کے مقام مرتبوں میں سب سے پہلا درجہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جس کو قبر سے نجات مل گئی آخرت کی تمام منازل آسان ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جسے یہاں سے نجات نہ ملی اس کے لیے آخرت کے سارے منازل بہت مشکل ہیں۔ تو عقل مند وہی ہے جس نے اپنے قبر کی اور آئندہ کل کی تیاری کی ہے۔ تیاری کی ہے تو عقل مند ہے، اور اگر تقوی کی زندگی پہ نہیں چلا تو وہ شخص بے وقوف ہے۔ میں آخری ایک واقعہ عرض کروں، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے سمک کی تشریح میں واقعہ لکھا۔ سمک عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بچی جس کی عمر 11 سے 12 سال تھی، وہ اپنے والد کے ساتھ گئی۔ والد مچھلیاں پکڑتا تھا اور انہی مچھلیوں کو بیچ کر اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر والد نے اپنی بیٹی کو یہ بات بیان کی تھی کہ بیٹی یہ جو مچھلی ہے یہ اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی جب تک یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو یہ جال میں پھنستی۔ کسی موقع پر انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ روایت بیان کی تھی۔ تو ایک دفعہ جو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گیا تو یہ مچھلیاں پکڑتا، جو مچھلی پکڑتا تو اپنی بیٹی کو دیتا کہ یہ اپنے پاس محفوظ کرو۔ مچھلیاں پکڑتا گیا، بیٹی کو دیتا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اپنی بیٹی سے کہا کتنی مچھلیاں جمع ہو گئی۔ بیٹی کے پاس جب گیا تو دیکھا کوئی مچھلی موجود نہیں۔ کہا میں نے اتنی مچھلیاں تمہیں پکڑ کر دی، تم نے کہاں ڈال دی؟ بیٹی نے کہا جو آپ نے پکڑ کے دی وہ میں نے دوبارہ سمندر میں ڈال دی۔ کہا بھائی کیوں ڈال دی؟ کہا میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی کہ مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں آتی جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ تو کہا ابا جان ہم کیوں اس کا گوشت کھائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے؟ باپ پر یہ بات لگی اور ایسی لگی وہ فوراً ہی اٹھا اور اس کام کو چھوڑا اور پھر زندگی دین میں گزاری۔
تو یہ وہ لوگ تھے جو دانا اور سمجھدار تھے، جنہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کی۔ یہ مطلب نہیں کہ مچھلی کا گوشت حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ایک جملہ جو انہوں نے بیٹی سے کہا اور بیٹی نے اس موقع پر جو انہیں تنبیہ کی تو یہ بات ان کے دل پہ لگی اور اپنی زندگی صوم و صلات پہ گزاری۔ تو عقل مند وہ ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو آئندہ کل کی تیاری کرے۔ تو اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آئندہ کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔